اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق تخلیق فرمائی، اربوں خربوں اور لا تعداد مخلوقات ہے۔ صرف انسانوں ہی کی جو تعداد ہے، اگر جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے اس کی کاؤنٹنگ کی جائے تو ہمارے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ ہم اس عادت کو بتا سکیں کہ انسان کس قدر اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے۔ پھر انسان کے علاوہ جنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 8 گنا زیادہ ہے انسان سے۔ پھر فرشتے یہ ان سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ بری اور بحری مخلوق ہے، پانی کے مخلوق، وہ زمین کے مخلوق سے زیادہ ہے، یعنی خشکی پر رہنے والی مخلوق سے کئی گنا زیادہ ہے جو پانی کے اندر پائی جاتی ہے۔ الغرض کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ بے شمار ہے۔ ان تمام تر مخلوقات میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے سلیکشن فرمایا اپنے خلیفہ کے لیے انسان کا، اور بشر کو، انسان کو اپنا خلیفہ منتخب فرمایا، اور انسان کو تمام تر مخلوقات کے اوپر ایک فضیلت عطا فرمایا، اشرف المخلوقات، یہ شرف عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام تر مخلوقات میں اگرچہ فرشتے یہ معصوم ہیں، یہ گناہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دے دیتا ہے یہ اس حکم میں لگ جاتے ہیں، حکم عدولی یہ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود ان فرشتوں پر مقدم فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور انبیاء کرام کا سلسلہ یہ انسانوں میں رکھا گیا۔ انبیاء کرام انسانوں میں سے ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے زیادہ معظم جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس قدر مخلوقات میں سے آپ انسان کو دیکھیں، اور انسانوں میں سے جو بے شمار انسان ہیں ان میں پھر انبیاء کرام کو فضیلت اور شرف، مقام و مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ ان انبیاء کرام میں سے پھر جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب بقرہ میں آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ تو اب درجات میں کس کو بلندی عطا فرمائی؟ یہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام پر بلندی عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب رفعنا ہم نے بلند فرمایا، ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکرک آپ کے ذکر کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مخلوق بلند نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری انسان کے ذمے، فرشتوں کے ذمے، دیگر مخلوقات کے ذمے نہیں لگائی کہ تم لوگ میرے حبیب کے ذکر کو بلند کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق یہ لمیٹیڈ ہے، مخلوق کی کیپیسٹی، اس کی جو ذہنی ایک سوچ ہے وہ ایک حد تک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے اور بلند ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی ہر آنے والی ساعت یہ پچھلی ساعت سے بہتر ہے، برتر ہے، فضیلت والی ہے۔ ایک اور جو شارحین اور مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے زیادہ بلند تر ہے اور فضیلت والی ہے، کیونکہ دنیا لمیٹیڈ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کی بلندی کے لیے ناکافی ہے۔ اب یہ ذکر اللہ عز و جل بے انتہا بلند فرمانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا حبیب ہے۔ اللہ عز و جل وہ خالق کائنات، تمام تر مخلوق کو پیدا کرنے والا، جس کے اختیار میں تمام تر اشیاء ہیں، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا کچھ نہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند فرمایا؟ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر ارواح کو پیدا فرمایا، تمام تر انسانوں کے ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو اس عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخلوق کو پیدا فرمایا تھا، تو انبیاء کرام سے اللہ عز و جل نے عہد لیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس چیز کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر ملتا ہے کہ انبیاء کرام سے عہد لیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اور تم سب کے سب عہد کرو کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، تمہاری جو اقوام ہوں گی، جس قوم کی طرف تمہیں نبی بنا کر بھیجا جائے گا، تو تم اس آخری نبی کے بارے میں اپنی قوم کو بشارت دو گے، میرے اس حبیب کے بارے میں، اس آخری نبی کے بارے میں تم اپنی قوم کو بتاؤ گے کہ میرے بعد ایک آخری نبی اللہ کا آنے والا ہے، اس کی صفات یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا عالم ارواح میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف تمام تر انبیاء کرام کے سامنے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس دنیا میں آنے کا، تشریف لانے کا سلسلہ انبیاء کرام کا شروع ہوا، اور انسان آتے گئے، اور انسانوں کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث کیا جاتا رہا، اور یہاں پر ہر نبی نے آخری نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت عطا فرمائی کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئیں گے، ان کی صفات یہ ہوں گی۔
یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے بھی اپنی قوم کو بتایا کہ میرے بعد ایک نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اور وہ میری اس کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا، اور تمام تر انسانوں کے لیے نجات کا راستہ یہی قرار دیا گیا کہ جب کہ آخری نبی آ چکے ہیں دنیا میں، تو اب سارے انسانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس آخری نبی پر ایمان لائیں۔ گزشتہ انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر، عزیر علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتے آپ پر۔ اگر ان پر ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ ایمان ناکافی ہے، اگرچہ اللہ کی وحدانیت پر وہ یقین رکھیں، وہ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ عز و جل خالق و مالک ہے، وہ واحد معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، لیکن وہ آخری نبی پر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا ایمان یہ مقبول نہیں ہے۔ اب جو ایمان لا چکے ان کے لیے بھی لازم کر دیا گیا کہ تم سب سے پہلے تو ایمان لاتے وقت اس بات کی تصدیق کرو کہ وہ اللہ ایک ہے، اور صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ میرے حبیب کی بھی تصدیق کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کی بھی تصدیق کرو، یہ بھی مانو۔ پھر جب تم ایمان لے آئے تو اب عبادات ادا کرو اس طریقے کا مطابق جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں حکم ارشاد فرمایا۔ جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی اس کو لے لو، اور جب تم عبادت کرو گے، اپنی عبادت کے لیے اذان دو گے، تو اس اذان کے اندر صرف اور صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دو گے تب تمہاری اذان کمپلیٹ ہوگی۔ اذان کے بعد اب تو نماز کے لیے آ گئے، تو نماز کے اندر کیا صرف اللہ 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 اور اللہ کے علاوہ دماغ کہیں بھی نہ جائے تو تمہاری نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اگر صرف اور صرف اللہ کی طرف تمہاری لو لگ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمہارا ذہن نہیں گئے تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہے۔ تشہد ہم سب پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ تو جب آپ کی توجہ اس جملے کی طرف ہوگی تبھی تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ آپ نماز کو جب ادا کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو الفاظ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے منہ سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں وہ کیا ہیں۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ جب رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم آپ کہیں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا وہ رب جو عظیم ہے، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا وہ رب کہ جو اعلیٰ ہے۔ آپ رب کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، معنی نہیں پتہ ہوں گے تو خشوع اور خضوع پیدا کیسے ہوگا؟ آپ کی نماز کامل کیسے ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس میں جو کاملیت ہے وہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کے معنی اور مفاہیم آپ کو نہ پتہ ہوں۔ تو آپ کو تشہد کے اندر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اس نبی کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، اس کو سلام عرض کر رہے ہیں حاضر کے صیغے کے ساتھ کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو۔ تو یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز میں یاد کیا، یہ اللہ عز و جل کے بتانے پر، اللہ عز و جل کے حکم پر یاد کیا۔ تو اپنی زندگی میں آپ جتنی نمازیں ادا کر رہے ہیں اس میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو بلند فرمایا۔ اب میرا انتقال ہو گیا، میں قبر میں گیا، تو کیا یہاں پر معاملہ ختم ہو گیا، حضور کا ذکر ختم؟ نہیں، معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا، اور وہاں پر بھی نجات کا ذریعہ اس بات پر منحصر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہچان پائے تو تمہاری نجات ہے، ورنہ نہیں ہے۔ قبر میں ہم سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں ہمارے ایمان کے متعلق، عمل کے متعلق نہیں۔ کتنی نمازیں ادا کی، کتنی زکوٰۃ دی، کتنے لوگوں کی مدد کی، کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ سب باتیں حشر کے لیے ہیں۔ قبر میں سوالات یہ ہم سب جانتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال، یہ تیسرا سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے کہ تو اس ذات مکرم کے بارے میں کیا کہتا تھا، تیرا نظریہ کیا تھا اس ذات کے بارے میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے لے کر اور اس شخص کی قبر تک کے درمیان جو حجابات ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ مردہ، یہ میت، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدہ کرتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، تو یہ مسلمان پہچان لے گا، معرفت حاصل کر لے گا اور جواب دے دے گا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو وہ میرے نبی ہے کہ جن کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوا، جن کو میں یاد کرتا رہا اپنی ساری زندگی۔ تو اب اس شخص کو
نجات ملے گی، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت وہ پہچان لے۔ تو کیا قبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلی منزل کیا ہے؟ قبر کے بعد یوم حشر، قیامت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کے وقوع کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ قیامت کی بجائے آپ کے قبر کے اندر سوالات جوابات ہوں، سب سے سوال جواب ہوں، اس کے عمل کے بارے میں بھی، عقیدے کے بارے میں بھی۔ جو پاس ہو جائے اس کے لیے جنت، جو فیل ہو جائے اس کے لیے دوزخ۔ ہو تو سکتا تھا، لیکن روز حشر جب اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا غضب یہ بے حساب ہوگا، بے انتہا ہوگا، اللہ تعالیٰ شدید غیظ و غضب کے عالم میں ہوگا، اور وہاں پر مخلوق پریشان ہو رہی ہوگی اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اس وقت یعنی 50,000 سال کا وہ دن ہوگا قیامت کا، جس میں سے 25,000 سال گزر چکے ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اور انسان اپنے پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، چند میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انتہائی وحشت، انتہائی پریشانی کا عالم ہوگا، اور لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بس سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، اگرچہ بعد میں جو کچھ بھی ہو، پہلے سوال جواب کا سلسلہ تو شروع ہو۔ اس وقت یہ تمام تر مخلوق، یہ تمام تر انسان پریشان ہوں گے کہ سوال جواب کا سلسلہ کیسے شروع ہوگا، کون ہماری شفاعت کرے گا، کس کے پاس ہم ایسے برگزیدہ بندے کے پاس جائیں کہ جو کہ معاملات کو ہمارے حل کرائے، اللہ تعالیٰ کے اس غضب کو ٹھنڈا کرائے۔ اب تمام تر انسان آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، اور آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے ابو الانبیاء، اے ابو البشر، آپ ہمارے والد ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور ہمارا حساب کتاب شروع۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، آج تو مجھے اللہ کے غضب سے بہت خوف آ رہا ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ اب اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء کرام کے بعد یہ تمام تر مخلوقات جائے گی، سارے انسان وہاں پر جائیں گے، لیکن ہر در سے یہی جواب ملے گا کہ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میری اتنی سخت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مدعا اپنا پیش کروں۔ تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ کو تمام تر مخلوق کو دکھانی تھی کہ ساری مخلوق اب آئے گی، تمام تر انسان آئیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کی جائے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس مسئلے کو حل کر آئیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا فرمانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھائیے محمد، اور آپ شفاعت فرمائیے، آپ سوال کیجیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری مخلوق حاضر ہے، تمام تر انبیاء کرام حاضر ہیں، لیکن ساری مخلوق کے سامنے، تمام تر انسانوں کے سامنے جو اس وقت اس دنیا کے اندر نبی آخر زمان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ آخری نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا، دنیا میں مشغول ہے یا جو بھی اس کا معاملہ ہے، اس دن قیامت کے دن اس کو ماننا پڑے گا، اور سارے کے سارے لوگ اب مان لیں گے کہ یہ کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بدلے میں ہمارے اس مسئلے کو حل فرمایا، اور ہمارا حساب کتاب اب شروع ہو گیا، اور پھر یہ معاملہ جب حل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امت کی شفاعت فرمائیں گے اور پھر داخل جنت فرمائیں گے۔ تو الغرض کے تمام تر معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بلند رکھا، آپ کو وہ فضیلت عطا فرمائے گی جس کو ہم اور آپ اس وقت نہیں سمجھ سکتے۔ جتنا ہم مطالعہ کریں گے، جتنا علماء کرام کو سنیں گے، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آیات قرآنی آپ کو بتائیں گی، احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں، آپ کو احادیث کریمہ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کچھ ایک ذرہ کم از کم ہم سمجھ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔